ام حسبتا ان اصحاب الکافی والرقیمی کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی سمجھ رہا ہے؟ اس اول فتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ان چند نوجوانوں نے، فتیہ کہتے ہیں نوجوان کو، ٹھیک ہے، یوتھ کو، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی ڈیسیژن سمجھ نہ آ رہا ہو، خود بھی کچھ بعض اوقات ایسے دورائے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا انسان کہ انہیں دعا بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ دعا میں کیا مانگے، اور ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سارے معاملے میں ہم ڈیسیژن کیا لیں، ہم کون سا اسٹیپ اٹھائیں۔ تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے رب اپنے پاس سے ہمیں تو رحمت عطا فرما، اور ہمارا یہ جو کام ہے نا اس میں ہمیں رشد عطا فرما، یعنی ہدایت عطا فرما، رہنمائی عطا فرما، سمجھ عطا فرما۔ رشد اس سارے معاملے کو کہتے ہیں، ہدایت، سمجھ، دانائی، حکمت، تو صحیح چیز کو دیکھنے کی قوت، حق کو سمجھنے اور پرکھنے کی قوت، اس سب کو رشد کہتے ہیں۔ تو رشد عطا فرما، تو یہاں پہ زبر سے، ویسے رشد اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں، انگلش میں رشد، انگلش میں عربی میں جب کرتے ہیں تو پیش لگاتے ہیں رشد۔ تو یہاں پر یوتھ کی بات آ رہی ہے، اور یوتھ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہ دقیانوس تھا، جو ایک علاقہ تھا وہاں پہ بادشاہ تھا دقیانوس، اس کا نام تھا، اور وہ جو ہے شرک خود بھی کرتا تھا اور قوم کو بھی شرک پر آمادہ کرتا تھا، اور قوم شرک کرتی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب بادشاہت کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ بادشاہت، اور آج بھی اگر آپ قبائل کے معاملات دیکھیں تو جس چیز پہ یا جس دین پہ بادشاہ ہوتے تھے نا اسی پہ قوم ہوتی تھی، ان کو مجبوراً بھی بعض اوقات اس پہ آنا پڑتا تھا۔ تو ساری قوم جو تھی وہ شرک میں تھی، مگر یہ جو چند نوجوان تھے یہ توحید پا گئے، اور سارا زمانہ ان کے توحید کے در پہ تھا، ان کے نہیں، ان کی عقیدے کے در پہ تھا، ان سے کوئی اعتراض نہیں تھا مگر ان کے عقیدے پہ اعتراض تھا۔ مگر اللہ ان کی توحید کا حافظ تھا، اللہ نے ٹھان لی تھی کہ ان کی توحید کی حفاظت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نا ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے یا ہماری جو توحید ہے نا، وہ بھی بعض اوقات ہماری حفاظت کا سبب بن جاتی ہے، یعنی ہماری توحید جو ہے نا وہ ہماری حفاظت بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقیدے کے سبب ان کی زندگی کی بھی بخشش جو ہے نا فرمائی تھی، ان کی زندگی کو بھی بچایا تھا، اور تو ان میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، وہی موب تھے جو کہ چل رہے تھے، ان کو اتنی لمبی زندگی مل گئی اور ان کو ایک بالکل اسباب سے ہٹ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ ان کے زندگی، ان کی روح میں، ان کے جسم میں چلنے گردش کرنے والی توحید، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت پکی ان کی توحید تھی، اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے نا ٹھان لی کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے عقیدے سے نہیں پھریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ چاہے پورا کا پورا مشرک ہو، لیکن اگر انسان جو ہے توحید کی طرف آنا چاہے تو اللہ کی مدد فقط اسی انسان کے ساتھ یا فقط انہی چند فتیت ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو توحید کی طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی انسان کبھی بھی میجورٹی کے عقیدے کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو بدلے نہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی مدد اور توکل جو ہے نا وہ دین میں کمپرومائز کرنے والوں پر نہیں آتی ہے، بلکہ دین میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے آتی ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں سے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا نا، یہ سبھی لوگ کمپرومائز تھے نا، اور کس پہ کمپرومائز تھے؟ عقیدے پہ کمپرومائز تھے، دین پر کمپرومائز تھے، جو آج کے زمانے میں بھی لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا ہدایت مل گئی، ہم تو توحید کی طرف ہی جائیں گے۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مدد کی، یعنی انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرے، مدد مانگے تو اللہ اس کو ایسے راستے سے جو ہے نا مدد کرتا ہے، ایسے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان کی مافوق الفطرت طریقے سے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور یوتھ بھی اپنا حال احوال دیکھ لے کہ یوتھ جو ہے نا وہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ آج کی یوتھ
جب جو ہے نا ان کو دیکھا جائے تو وہ دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں انڈلج ہیں، اور یہ بھی یوتھ تھے، مگر انہوں نے اپنی بھرپور جوانی میں جو ہے نا انہوں نے دین کو اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یوتھ میں انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. عام جو دوسری لائف ہوتی ہے جب ڈھل جاتی ہے عمر تو پھر اتنا پروڈکٹیو، ایون نماز بھی، عبادات میں بھی اتنا ایکٹیو نہیں رہتا، اس سے پڑھی نہیں جا رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ حدیث آتی ہے نا، فرشتہ سر کو پتھر سے کچل رہا تھا، تو پوچھا گیا کون تھا یہ، تو وہ یہ تھا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. تو آج کی یوتھ دیکھ لے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے. ان کا ٹارگٹ تو سوشل میڈیا ہے. آج کی یوتھ کا ٹارگٹ فیشن ہے. آج کی یوتھ کا ٹارگٹ جو ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن ہے، دنیاوی ساری چیزیں ہیں، سجنا سورنا اور ارننگ ہے. بہترین ارننگ چاہتے ہیں اور اس میں مثالیں بھی پیش کر دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی مثال پیش کرتے ہیں، عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حالانکہ صرف یہی ثابت ہے. اور ان میں ان کا جو سب سے بڑا ان کا کرائٹیریا یا ان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ امیر تھے، ان کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ وہ امیر ہو کر سخی بھی تھے. ہم اس کو الٹ لیتے ہیں، یعنی ہم ان کا ایک پارٹ لے لیتے ہیں یوتھ آج کی، اور دوسرا پارٹ بھول جاتے ہیں کہ وہ بانٹنا بھی تھا. تجارت کی بات کرتے ہیں تو تجارت میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تجارت سے یا صحابیات ایون جو ہے کوئی بھی اگر ارننگ کرتی تھی تو وہ صدقہ کرتی تھی. وہ اس لیے ارننگ کرتی تھی کہ تاکہ صدقہ اچھا ہو جائے، وہ خود استعمال کرنے کے لیے ارننگ نہیں کرتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. خود جو استعمال تو وہ اس پہ راضی ہوتے تھے کہ جو رزق اللہ نے دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہوتے تھے. جو آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ارننگ کرتے تھے نا، تو ان کا جو کرائٹیریا ہوتا تھا یا ان کی جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ چلو ہم زیادہ یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ اب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تاکہ اللہ کے ہاں ہماری جنت کے اعلیٰ درجے ہمیں مل سکے. وہ یہاں کے اعلیٰ درجوں کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے، وہ یہاں کی اعلیٰ سوسائٹیز کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے، وہ وہاں کی اعلیٰ سوسائٹی کے اعلیٰ درجوں کے خواہش مند ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ٹھانی کہ ہم جو ہے دین کے اوپر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ بس ہم نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے. وہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، وہ غار میں جا کے بیٹھ گئے. اب ان کو تھوڑی اندازہ تھا کہ غار میں اس قدر ان کو پناہ مل جائے گی اور کس طرح سے ملے گی. تو جیسے بچنے کے لیے امت کے جو ان کی قوم تھی ان کی شر سے بچنے کے لیے، تو وہ غار میں وہ ٹھہرے رہے. اور قمری سال کے مطابق جو ہے نا وہ 309 سال اور شمسی سال کے حساب سے 300 سال بتایا جاتا ہے کہ یہ 300 سال جو ہے نا یہ اسی غار میں لیٹے رہے. اور وہ کیسے رہے وہ ابھی آگے آپ پڑھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں. ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ جان لے ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان دونوں میں سے حزبین یعنی کہ تسنیہ، کہ ان دونوں گروہ میں سے کون سا جو ہے نا کس انتہائی مدت کو انہوں نے گزاری ہے، جو کس نے زیادہ یاد رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو تاکہ جان لے. اب ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا میں جو لوگ بیان کرتے ہیں نا وہ تو اپنی گمان کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ مشرکین نے پوچھا تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے، اور یہ کا کی ضمیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان کا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، صحیح واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ چند نوجوان، ان کا سارا واقعہ کیا تھا اور کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ ان کی خوبی کیا تھی یا ان کی پہچان کیا تھی؟ ایمان. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. ہے نا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک اس کا آئیڈینٹی ہوتی ہے نا. جیسے ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری آئیڈینٹی ہے ہمارا نام جو بھی ہے، اور ہماری آئیڈینٹی ہے ہمارے والد یا ہماری والدہ کا نام یہ، ہر ایک کے. آپ دیکھیں ایمان جس کی آئیڈینٹی اور وہ ہو بھی یوتھ، کتنی خوبصورت آئیڈینٹی. یعنی ان کا نہ کوئی بلدیت بتائی جا رہی ہے، ایون ان کا نام نہیں بتایا جا رہا، ان کا کوئی جنم پیچھے کا کوئی آباء و اجداد کا کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. بس یہ بتایا جا رہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم،
یہ لوگ وہ تھے جو ایمان لائے اور ان کے رب کو اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ان کے ایمان کو پسند کیا. ہم نے اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے پسند کیا تو پھر کیا کیا؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. تو جو مشکل وقت میں جو ایمان پر قائم رہتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کرتے ہیں. ان کے اوپر مشکل وقت تھا. تو اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں کیا یہاں سے ایک کلیہ نہیں ملتا، فارمولا نہیں ملتا کہ ہم مشکل حالات میں اگر ہم ایمان پر قائم رہ جائیں گے اور اپنے ایمان کو بچانے کی اپنی سی کوشش کر لیں گے. بچایا تو اللہ نے تھا، انہوں نے بس اپنی سی کوشش یہ کی تھی کہ اس علاقے سے نکل آئے تھے اور غار میں جا کے پناہ لی تھی. بس باقی ساری مدد تو اللہ کی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اور ان کو دیکھیں اس بات کا نہیں تھا کہ ہماری جان جائے کچھ، بس ان کو کیونکہ وہ لوگ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ اپنا جو ہے نا عقیدہ چھوڑو، تو وہ عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے پناہ لے لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی جو آلریڈی موجود ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ہدایت میں اضافہ کیا، یعنی اور ثابت قدمی عطا کی. یعنی سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ جائیں اچھی طرح سے کہ آپ پر آپ کی ہدایت، آپ کے ایمان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے اور آپ اس وقت میں ثابت قدم رہ کے دکھا دیتے ہیں. کس کو؟ رب تعالیٰ کو. اس وقت آپ ثابت قدم رہ کے دکھا دیتے ہیں تو اس سے آپ کو مزید کیا چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا. سبحان اللہ. یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا، یہ میرا خیال ہم سب کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو آلریڈی موجود ہے نا ہدایت، تو اس میں اضافہ ہو جائے بس کسی طرح سے، ہے نا، ہم چاہتے ہیں. پھر جب ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے وہاں پہ جنت کے درجوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ پریکٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مثلا میں اگر کہوں کہ میں اگر آج سے 20 سال پہلے جیسی پریکٹس کرتی تھی تو میں انٹائرلی یہ کہہ سکتی ہوں آج زیادہ اچھی پریکٹس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی نا. ٹھیک ہے نا، اگر میں 20 سال پہلے کی تو شاید اتنی اچھی پریکٹس نہ ہو. ٹھیک ہے نا، تو پھر ہماری پریکٹس میں بھی اس ہدایت کا اثر آتا ہے. اس پریکٹس کو سمجھ رہے ہیں نا، اس کو کیا کہیں گے اردو میں، کہ ہمارے اس کو ہدایت کو برتنے میں، یوں کہہ رہے ہیں، اس ہدایت کو برتنے میں بھی ہمارا اور زیادہ جو ہے نا ہمارا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہدایت کی یعنی جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور جو ہے نا ایمان لاتا ہے، تو جو انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ کی جو پہلی مدد ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. سبحان اللہ. مشکل وقت میں جو ہدایت پر آ جاتا ہے، ایمان کی طرف آتا ہے اور اس پر کوشش کرتا ہے اپنی سی کہ میں عمل کر جاؤں. دیکھیں اللہ آپ کے دل کی کوشش، میں تو آپ کو عمل کی طرف، اگر آپ کے دل میں کوشش کا ارادہ بھی ہوگا نا اللہ اس کو بھی پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کریں گے، ربط نہ الکو اچھا دل کا ربط جو ہے نا، یعنی رابطے، ربط کا ہوتا ہے جوڑ یوں جڑ جانا، یعنی ربط کو یوں سمجھیں جیسے گلو سے کوئی چیز جڑ جانا، رابطے میں آ جانا. ٹھیک ہے نا، تو رابطہ بھی ربط نہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیا، اب ٹکا دیا ان کے دل کو، دلیل دے دی ان کے دل کو. اب یہ ہلیں یہ نہیں اپنی جگہ سے، کچھ بھی کر لو. سبحان اللہ، بڑا زبردست بات ہے. ربط نہ علی قلوبہم، نے دل کو اور رابطہ بھی اس میں کہ رابطے سے، یعنی کہ وہ دل جو ہے وہ اللہ سے رابطے میں ہو گیا. اس میں رابطے کا بھی تو روٹ آ رہا ہے نا، ربط. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس کام فقالوا ربنا رب السماوات، جب یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کوئی اور کسی اور معبود کو پکاریں. اگر ایسا کیا تو ہم نے انتہائی غلط بات کی، اور یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. ان کی خدائی کی کوئی صاف دلیل پیش نہیں کرتے. اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے کے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو. ٹھیک ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا. اب ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مدد جیسے نہیں اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈال دی گئی کہ ایسے کرتے ہیں آپس میں گفتگو، ویسے آپس میں کر رہے ہیں کہ ہم کیوں جائیں بھائی ان کی طرف، ان مشرک لوگوں کی طرف. تو اب ایسے کرتے ہیں، یہ آپس کی ڈسکشن ہے، اور ڈسکشن میں جو ان کے دل میں القا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے.
کہ اب ایسے کرتے ہیں کسی غار میں جا کے بیٹھتے ہیں. یہ یوتھ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. یاد رکھیں آج کی یوتھ کو سامنے رکھیں اور ان یوتھ کو سامنے رکھیں. آج کی یوتھ کن کاموں میں ہے اور یہ یوتھ کس کام میں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو ہم تو ہے نا ایسے کرتے ہیں کسی غار. اب غار میں کوئی ان کے پاس فیسلٹیز کوئی نہیں ہونی تھی. کتنا کوئی کھانا لے جا سکتے ہیں, کتنا کوئی پانی لے جا سکتے ہیں. غار تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرح سے جیل خانے کی طرح ہے. انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں بھائی غار میں ہی زندگی گزار لیں گے, ہم تو جا رہے ہیں غار میں. ٹھیک ہے تمہارا رب جو ہے نا جب انہوں نے سوچا کہ ینشر لکم من ربکم من رحمتہ, تمہارا رب اپنی رحمت ینشر نشر کر دے گا, پھیلا دے گا. نشر نون شین را پھیلا دے گا تم پر. اللہ پہ بھروسہ کر لیا کہ اللہ خود ہی رحمت جو ہے نا پھیلا دے گا تم پہ, اور تمہارے لیے یحیی لکم من امرکم مرفقا, اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے یعنی پہلا اسٹیپ بس انہوں نے اتنا ہی لیا تھا کہ غار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس شرک سے بہتر ہے کہ ہم غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں اس میں کسی انسان کی پناہ کا ذکر نہیں آ رہا. غار میں کوئی یعنی کسی دوسرے ملک میں جانے کا بھی ذکر نہیں آ رہا, کسی اور جگہ کی. بس اپنی جتنی کوشش ان کو, اور جتنا ان کو یوتھ تھی نا, کوئی بہت سمجھدار بھی لوگ نہیں تھے مگر نا ان کو جتنا ان کو سمجھ آیا نا کہ بھئی یہی کر سکتے ہیں ابھی, اور ایسا لگتا ہے انہوں نے کوئی ڈیسیژن لینا تھا. تو کوئی ڈیسیژن میں یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی جو ادھر پہاڑ موجود ہے کہیں غار میں جا کے چھپ جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کوئی ڈیسیژن لیا اس وقت. ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی گمان کے اچھا یہ بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آخری مطلب میں کہتی ہوں جنت میں بھی پڑھی جانے والی کتاب میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. جو یہ بات کر رہے ہیں, جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان کی گفتگو اتنی پسند آ رہی ہے, جو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ یوتھ ہے, یوتھ کی ڈسکشن, اور اللہ اس ساری ڈسکشن کو قرآن میں نازل کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ کے انہوں نے گمان کیا تھا نا کہ اللہ رحمت سے ڈھانک لے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کی مدد کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم گمان اچھا نہیں کرتے. اگر آپ گمان کریں گے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا, اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اگر گمان کریں گے کہ اللہ میری مدد کرے گا تو اللہ مدد کرے گا. اللہ نے ان کی بھی مدد کی تھی. ان کے پاس ٹوٹل جو ان کی جمع پونجی تھی وہ توحید تھی. ان کی کوئی خاص عبادت کا بھی ذکر نہیں آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے بس توحید پکڑی تھی کہ فوراً ہی ان پہ آزمائش آ گئی تو انہوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی. کوئی اور عمل ان کا نظر نہیں آتا مگر ایمان کا بچانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کرتے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے ذرا دائیں طرف کو جھک کے چلا جاتا, اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف سے کترا کے چلا جاتا. کیونکہ سورج کی شعاؤں سے ان کے اٹھنے کا بھی ڈر تھا, اور ان کو تکلیف بھی ہو سکتی, پریشان بھی ہو جاتے. ان کو تو گہری نیند سلانی تھی نا. تو اب ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آگ ٹائپ چیز. اس پہ اسکالرس نے بڑا ڈسکشن بھی کیا کہ ایسے ٹائپ کوئی تھا, کوئی جس پہ سے ٹکرا کے وہ یوں آنے کے بجائے یوں مڑ جاتا تھا وہ اس طرح سے. یا سورج کو حکم دیا گیا تھا کہ بھئی آپ ان کو, کیونکہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاموش نشانیاں ہیں نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو مضبوط بندے ہوتے ہیں, پیارے بندے ہوتے ہیں نا, ان کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اس پر سورج کی شعائیں نہیں آنی تو سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس بندے پر سورج کی شعاع ڈال سکے. تو اللہ کی جو خاموش نشانی, چاند تیرا اور میرا رب ایک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے نا ہمیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی. تو یہ خاموش جو مظاہر ہے نا, یہ سب ہے نا گواہ ہیں ہم پر. جیسے میں ہمیشہ جب چھت پہ کلاس ہوتی ہے نا تو میں نا, اور جب میں اکثر نیچے ہوتی ہوں تو میں چاند کو دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, تو میں کہتی ہوں ابھی میں پر جاؤں گی, پھر یہ بالکل واضح طور پر آئے گا اور وہ دیکھے گا, گواہ بن رہا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھو کچھ لوگ تھے, یہ چند فتیاتن جو ہے نا, یہ لوگ آ گئے تھے اور یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے نا. تو یہ گواہ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا اپنے جو رب کے جو اشاروں پہ جو قوم چل رہی ہوتی ہے نا, ان کے مددگار بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سورج کو حکم تھا. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور پھر نکلنے کی اجازت مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نکلنے کی دوبارہ اجازت دیتا ہے, تو اگلے دن جو ہے طلوع ہوتا ہے دوبارہ سے.
اور جب قیامت آئے گی تو وہ اجازت مانگے گا، اللہ اجازت نہیں دے گا، تو وہ وہیں سے مغرب سے ہی دوبارہ طلوع ہوگا اور وہی دن قیامت کا دن ہوگا. تو یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہے. ایک فقط انسان ہی ہے جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، پوری کائنات اللہ کے حکم کے پابند ہے. ٹھیک ہے. تو سورج، زبردست سورج نے، اب اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کیسے آتی ہے نا، سبحان اللہ. اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں، یعنی وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. ٹھیک ہے. یعنی وہ غار جو تھا وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، مگر وہ کشا، یعنی کہ اس پہ سورج کی شعائیں پڑ سکتی تھیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے حکم دے رکھا تھا، اللہ نے بچا رکھا تھا، تو وہ پھر سورج کی شعاع پڑ نہیں رہی تھی. یعنی جو کھلی چیز ہوتی ہے اس پہ تو سورج کی شعاع پڑے گی نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ تو کھلی جگہ میں تھے. ویسے اگر اللہ تعالیٰ یہ دخل اندازی نہ کرتا تو ویسے تو ڈائریکٹ پھر پڑ جانی تھی اور وہ پھر سو ہی نہیں سکتے تھے. ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ آیات میں سے، من یہد اللہ فہو المہتد. سبحان اللہ، کہ اللہ جس کی رہبری فرمائے، اللہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہی تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز، کوئی ولی، کوئی مرشد پائیں. سبحان اللہ، اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. دنیا والے، ہم جن پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، دنیا والے یہ کر دیں گے، فلانا ہمیں یوں سنبھالے گا، فلانا ہمارے اس میں، تو اس کوئی جو ہے نا مدد نہیں کر سکے گا. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا گمراہ کرتے، یعنی اس بات سے ہمیں پناہ پکڑنی چاہیے. اگر ہمیں ہدایت کی طرف کوئی بلا رہا ہے، یا ہدایت آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہے کہیں قریب میں، تو جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا، وہ خاتون آئی تھی، تو وہ بہت قریب میں کہیں رہتی، تو وہ لینے آئی تھی اور مجھے کہتی تھی قریب میں آپ کا مدرسہ بھی ہونا چاہیے. میں نے کہا مدرسہ لگتا ہے. تو میں ان کو کہا آپ کے تو بہت قریب ہے نا، تو آپ کو دور سے بھی لوگ آتے ہیں، تو جو قریب میں ہو تو ان کے تو لیے تو اور آسان ہے کہ وہ ان کے لیے کیا مشکل ہے، پیدل پیدل آئیں، پیدل پیدل چلے جائیں اپنے گھر. کتنا آسان سا کام ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کی سٹی میں بھی اگر کوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید دین صحیح مل رہا ہے، ایون آپ کو اگر آپ کے فیس بک سے بھی مل جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انسان کو جو ہے نا سب سے بڑا ٹائم اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھے اور سمجھے، ہدایت کی طرف قدم بڑھائے. یہ دین سیکھنا سمجھنا کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کی طرف قدم بڑھانا، اللہ کو اپنا شوق دکھانا. ہدایت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کوئی شوق کس کو ہے ہی نہیں اور ایسے ہی اس کے دل میں ڈال دے. کیوں ڈال دے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، اللہ کی جو عام نعمتیں ہیں نا، جن کو آپ بڑی اہمیت سے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہو گیا یا دنیا کی اور نعمتیں، اولاد و اولاد، یہ سب چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. جو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، تحسبہم ایقاظا وہم رقود، یعنی محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے ہیں، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں. اچھا، ادروائز کیا ہوتا؟ ادروائز تو ان کو بیڈ سور ہو جاتا اگر یہ دائیں بائیں کروٹ نہ، کیونکہ ایک ہی کروٹ پہ اگر سوئے نا انسان تو بیڈ سور ہو جاتا ہے، تو انسان تو اس کی جو ہے نا وہ پورا جسم ہی جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا تھا. اچھا، ایون ہماری بھی نیند میں، ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ تم لوگ بھی جب گہری نیند میں ہوتے ہو تو ایک دم سے نیند کے اندر ہی کروٹ بدل جاتے ہو. ایسے تمہیں جیسے کوئی احساس ہوتا ہے کہ چلو کروٹ بدلنی چاہیے، ہاں نہیں یاد رہتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیند میں بھی آپ کے جسم کو بچانے کے بندوبست کر رکھے ہیں. سبحان اللہ. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بالوسیط. اگر آپ جھانک کر دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں. ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جائے، کہ کیونکہ ایک بے آب و گیا جگہ ہے اور غار ہے، اور کتا بھی جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے موجود ہے. اچھا، کتا حفاظت کے لیے تھا کہ کوئی اندر نہ جا سکتا. ٹھیک ہے، اور اتنے سال اس نے حفاظت کی نا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ نا یعنی کہ ایک طرح سے حفاظت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا. اور نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی اور اگر جھانکتا تو وہ ایک دم وحشت زدہ سا ماحول لگتا.
کہ کچھ لوگ ہیں جو اس میں سو رہے ہیں. یعنی اس کو تھوڑا سا وحشتناک اس لیے کہ کوئی اگر آئے بھی تو وہ نا انٹروین نہ کر سکے. خوف ڈال دیا, رعب ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو رعب جو ہوتا ہے نا, یہ بھی رعب انفیکٹ پازیٹیو میننگ میں ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرا ایک مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال دیا گیا. یعنی ایک مہینے سے ہی جو مطلب مسافت یہ کہ چلنا شروع ہوگا نا, تو ایک مہینے تک کا جہاں پہ جا رہا ہے نا جو علاقہ ہے, تو اس تک وہ انسان خود بخود میرے رعب میں آتا چلا جاتا ہے. ایسے کئی صحابی ہیں جنہوں نے سفر کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس یعنی اپنی جگہ پہ ہی ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا تھا. اپنی جگہ پہ جب آئے تو فوراً ایمان قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر, میرا خیال سلمان فارسی کا بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ تھا, اسی طرح سے ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا. یعنی ایک عرصے تک وہ آپ کو جیسے بتایا 300 سال یا 309 سال, اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر سکیں کہ کیوں بھائی تم کتنے دن ٹھہرے رہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن, یا قالوا لبسنا یومن او بعد یوم, یعنی ایک دن کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ. تو قالوا ربکم عالم بما لبستم. اس کے بعد جب ان کو نہیں سمجھ آیا, کہنے لگے تمہارے ٹھہرے ہوئے دن کا یا ٹھہرے ہوئے رہنے کا بخوبی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی. یعنی ان کا آپ دیکھیں اتنی گہری نیند, یعنی 300 سال کے بعد بھی ان کا ایمان تر و تازہ تھا. صرف جسم ہی تر و تازہ نہیں تھا بلکہ ایمان بھی تر و تازہ تھا. وہ جو مجھے وہ ایک بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ جت ہوتی ہے نا, پتہ نہیں وہ نعت مجھے ویسے تو یاد آئے گی نہیں, لیکن یہ کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا ان کے جسم اور روح بھی تر و تازہ رہتے ہیں. اس طرح سے کوئی ایک شعر تھا, میں کہیں پڑھا تھا مگر جب مجھے شعر یاد نہیں رہتے, تو اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. ان کا ہاں واقعی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی روح اور جسم جو ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی تر و تازہ رہتے ہیں. ایون ان پہ ایجنگ کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا, وقت گزرتا چلا جاتا ہے مگر وہ تر و تازہ رہتے ہیں. ایمان آپ کو, ایمان جو ہے نا اینٹی ایجنگ ایلیمنٹ ہے آپ کے لیے. ایمان جو ہے نا, ہم لوگ لوشن ڈھونڈتے ہیں یا پتہ نہیں کیا چیزیں ڈھونڈتے ہیں اینٹی ایجنگ کی, مگر ایمان از لائک اینٹی ایجنگ. وہ آپ کے اوپر جو ہے نا تر و تازگی رکھتا ہے, آپ ینگ لگتے ہیں, آپ ینگ رہتے ہیں. اور یہ بھی ینگ ہی تھے, رہے تھے جب اٹھے تو ینگ کے ینگ تھے. عمر یعنی وقت نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا. اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر, اس وقت چاندی کے سکے ہوتے تھے نا, شہر بھیجو, وہ خوب دیکھ بھال کر کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. اور یہاں پر جو ہے ولیتلطف, یہ یہاں پر جو ہے نا قرآن جو ہے نصف ہوتا ہے اس کے حروف کے اعتبار سے. تو آپ نصف قرآن ماشاءاللہ الحمدللہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کتنا ان کے اندر احتیاط تھی کہ یہ جائیں, یہ کھانا لے کے آئیں اور اس میں دیکھیں کہ پاکیزہ طیب کھانا کون سا ہے. ان کو یہ شعور تھا کہ طیب کھانا, مومن جو ہے انسان جو ہوتا ہے وہ طیب کھانا کھاتا ہے. یہ اپنے وقت کے مومن تھے, اس لیے میں نے جب مومن استعمال کیا. کیوں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بندہ تھا وہ مومن ہو سکتا ہے تو یہ بھی مومن ہو سکتے ہیں نا. تو یاد رکھیں. اچھا, یہ عقیدہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ جو اپنے زمانے میں ایمان لے آئے نا, اپنے زمانے میں جو, کیونکہ اس کے بعد ان کے اوپر اس وقت جب یہ زندہ ہوئے نا تو پھر عیسائیت غالب تھی اور عیسائیت حق پر تھی. ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو اس وقت کا دین تو وہی تھا نا. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ شرک ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. تو جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ اپنے وقت کے مومن ہی ہوتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھی کھانا جو ہے نا وہ پاکیزہ لے کے آنا, پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے, اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے, کسی کو تمہاری کان خبر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس کو چاہیے کہ نرمی, اس کا لطف لام طواف آپ سے نا, اس کا روٹ ورڈ, اس کا مطلب یہ کہ نرمی برتنا, اور کسی کو شعور بھی نہیں ہونا چاہیے. والا یشعرنا کہ وہ جو ہے نا کسی کو ایک کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو کیا ہو. کسی کو, ان کو تھوڑی پتا تھا, اتنا ٹائم گزر چکا ہے. اب ان کو اٹھے تو ایسے جیسے نارمل انداز میں ان کا چلو بھائی بھوک لگ رہی ہے تو خاموشی سے جا کے چلو کھانے وانے کا بندوبست کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کیا ہو چکا ہے. اگر یہ کافر, اور ابھی بھی دیکھیں تبلیغ کر رہے ہیں, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار رجم کر دیں گے.
او یعیدکم، یا وہ تمہیں لوٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنے دین میں، اپنے ملت میں، ملت دین کو بھی کہتے ہیں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ابدا، اور تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. ٹھیک ہے، اب یہ تعلیم دے کے بھیج رہے ہیں نئے سرے سے، جس کو بھیج رہے ہیں سکہ دے کے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں بڑا دھیان رکھنا چاہیے. ہم نے اسی طرح سے لوگوں کو ان کے حال کا آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. جب وہ لے کے گیا وہ سکہ، تو وہ 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا. تو جب دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ کہاں سے آیا. تو وہ بات اس طرح سے پھیل گئی کہ یہ اس طرح سے، یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے. اور لوگوں کو پہلے تو شبہ ہوا کہ کوئی مدفون خزانہ ملا ہے، کیا ہوا ہے. تو بہرحال جب یہ اطلاع حاکم مجاز تک پہنچی تو پھر انہوں نے جب اصحاب کہف سے ملاقات کی تو وہ پتہ چلا کہ یہ اتنے عرصے جو ہے وہ نیند میں تھے اور نیند سے دوبارہ، اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا، جب یہ واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہوا نا، تو اس وقت جو ہے یہ بحث چل رہی تھی معاشرے میں کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی اور کیسے قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس واقعے سے قیامت کی سچائی کا بھی ان کو جو ہے نا پورا طور پہ ایک طرح سے ڈیمو کر کے دکھا دیا. کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی پہلے وکذالک آثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حقا وان الساعۃ لا ریب فیہ، کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قیامت آئے گی اپنے وقت پر، جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے. بسم اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت بحث چل رہی تھی. تو وہ جب یہ ان کی زندگی اور اس طرح سے، تو پتہ چلا کہ واقعی پھر جب یہ زندہ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو نیند دی جا سکتی ہے تو وہ ہم بھی، قیامت بھی آئے گی اور اسی طرح سے انسان دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عام لوگ موب ایسے ہی سوچتی ہے نا، کیا اختلاف کر رہے تھے، کس میں کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال سے زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے. یعنی غیر ضروری. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اصل سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ قیامت کا سوچو، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا سوچو، اپنے ایمان کو جو ہے تر و تازہ کرو. لیکن وہ کیا سوچ رہے تھے؟ مسجد بنانے کا، کوئی مزار بنانے کا. تو یہ اصل میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عام لیمن جو ہے نا اس کی سوچ اتنی ہوتی ہے. یہ جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا، یہ جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا، وہ جو ہے نا، اور یہ قرآن ہے بھی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے. تو جو پڑھ رہے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل لیول پہ رکھا ہے، تبھی آپ اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آیا ہے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. ورنہ عام پبلک جو ہوتی ہے نا، عام جو لیمن ہوتے ہیں نا، وہ چیزوں مطلب وہ ان کو سبق، مثلا آپ دیکھیں حضرت حسن حسین کا کتنا بڑا واقعہ ہے. قربانی، دین کے لیے قربانی، یزید پہ بیعت نہیں کی، شہید ہونا پسند کر لیا. کتنا بڑا درس ہے. مگر عام پبلک کیا کرتی ہے ان کے پیچھے کرتی ہے، یعنی وہ درس نہیں لے رہی. وہ جو انہوں نے سبق دے دیا ہمیں کہ آپ دین کے لیے جو ہے کھڑے ہو جاؤ. اگر وفات ہو جائے گی تو بھی شہید ہوگے تو بھی اللہ کے پاس ہو، اور اگر غازی بن کے لوٹو گے تو بھی تمہارا دین تو بچے گا نا. تو تمہاری ذات امپورٹنٹ نہیں ہے، تم امپورٹنٹ نہیں ہو، تمہارا دین امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے قربانی دینی. ٹھیک ہے. تو لیکن عام موب جو ہے ان چیزوں سے، عام جو پبلک ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا سبق اکثر نہیں لے پا رہی ہوتی، کیونکہ عام پبلک میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن انٹیلیجنٹ اور ذہین جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے سبق لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. آپ کو یوٹیوب پہ سرچ کریں ذرا، آپ کو لوگ ہے نا سرچ کرتے ہوئے ملیں گے، دیکھتے ہوئے یہ اصحاب کہف کا وہ غار ہے، ڈھونڈتے ہوئے ملیں گے. وہ غار کون سا تھا بھئی؟ آپ کو غار سے کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے نئے پتہ نہیں کتنے غار دریافت ہو چکے ہیں اب تک اصحاب الکہف کے. بہت سارے غار دریافت ہو گئے کہ یہ والا علاقہ وہ تھا، یہ والا علاقہ. ٹھیک ہے، تاریخ کی اپنی ایک حیثیت ہے. اگر آپ کو سچائی کہیں سے مل رہی ہے، جتنی آپ کو شریعت سے تاریخ دی جا رہی ہے اتنی لے لیں آپ. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں بھی ملتا یا آپ وہاں پہنچ نہیں بھی سکتے تو غار تک پہنچنا ضروری نہیں. آپ کی شریعت میں یہ ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کو اس سے جو سبق دیا جا رہا ہے نا وہ سبق حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کو جو ہے خوبصورت بنائیں. یہ اصل بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید بھی یہ بتایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ بہت سے لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ جو ہے نا رجم یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا پتھر مارنا،
یہ غیب پہ پتھر پھینک رہے ہیں. یہ جو ہے نا یعنی اندھیرے میں جیسے نہیں تیر چلا رہے ہوتے ہیں, یہ ایک محاورہ ہے اصل میں. تو وہ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر پھینک رہے ہیں کہ بھئی اچھا یہ نہیں تو یہ لگ جائے گا, یہ والا تو نہیں یہ تو یہ لگ جائے گا, اس طرح سے. اصل چیز ان کو نہیں پتا کہ کتنے تھے اور کتنے نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں. اس کا مطلب بھی ہے کہ اللہ کو فگر سے کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ بے فائدہ علم جو ہے نا وہ آپ حاصل نہ کریں. آپ کو تعداد سے کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. تو یہ بھی علم غیر نافع ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی تعداد یعنی کوانٹٹی میں چلے جائیں, اور اس سے جو کوالٹی آپ کو لیسن مل رہا ہے وہ کوالٹی لیسن آپ لے ہی نہیں رہے, اور اس کی کوانٹٹی میں پڑے ہوئے ہیں کہ کتنے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے. انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں, بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری ہی گفتگو کیجیے اور ان میں سے کسی کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کیجیے گے. ٹھیک ہے, تو ٹو دا پوائنٹ رہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. صحیح ہے. اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں سے کل کروں گا, مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا. تو یہودیوں نے جب یہ باتیں پوچھی تھی نا, ان کا آتا ہے کہ روح کے بارے میں پوچھا تھا, اصحاب الکہف کا پوچھا تھا, اور ذوالقرنین کا پوچھا تھا. اور یہ سوالات جو ہے وہ اس سورت کے نزول کا سبب بنے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کل جواب دوں گا. لیکن 15 دن تک ان کے پاس وہی نہیں آئی. تو اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ مستقبل قریب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ضرور کہا جائے کریں. ٹھیک ہے, کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہے نا یہ ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے چاہنے پر ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ دنیا اللہ کے چاہنے پر چل رہی ہے, آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا, یعنی اگر بھول گیا اور اس وقت نہیں کہا تو دوبارہ جب یاد آئے تو کر لینا, اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. ٹھیک ہے, تو ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا ہدایت اور رشد طلب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے, اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد اور ہدایت کا طلبگار ہوں. یہ علم کی دعاؤں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ گزارے. اللہ تعالیٰ بس یہ بتا رہے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 یعنی 309 سال. ٹھیک ہے, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے, کیا ہی اچھا دیکھنے والا سننے والا, سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کسی کو شریک نہیں کرتا.